ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج ہم آپ سب سے پہلے مل کر جی لگا کر گھوم کر عقیدت و احترام کے ساتھ نبی کائنات فخر موجودات روح فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنامہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے بڑی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہمارے درمیان مخدومی فیضان بھی موجود ہے اور رضوی فیضان بھی موجود ہے اور یہ مقدس محفل جس میں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں قسم خدا کی جن بزرگوں کے نام سے یہ محفل سجائی گئی ہے اگر ان کا نام لے لیا جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے حضرات خود مخدوم پاک سرکار فرماتے ہیں کہ جو میرے آستانے میں یعنی میری بارگاہ میں آتا رہے گا مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ دنیا سے لے کر قبر سے لے کر حشر تک کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس محفل میں آپ دیکھ رہے ہیں تمام علماء کرام کے چہرے کی زیارت آپ کریں یہی تو مخدومی فیضان ہے یہی تو بریلوی فیضان ہے حضرات گرامی یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے یہ صرف اہل سنت والجماعت کا نصیب ہے حضرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا رب کا کرم ہے اگر وہ چاہتا کسی اور دھرم میں کسی اور مذہب میں کسی اور جماعت کو پیدا کر دیتا تو ہم اور آپ کیا کر لیتے عیسائیوں میں پیدا کر دیتا تو کیا کر لیتے وہابیوں میں پیدا کر دیتا تو کیا کر لیتے تبلیغیوں میں پیدا کر دیتا تو کیا کر لیتے نصرانیوں میں پیدا کر دیتا کیا کر لیتے مگر قسم خدا کی رب کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہابیوں میں پیدا نہیں کیا نصرانیوں میں پیدا نہیں کیا دیوبندیوں میں پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے ہمیں ان جماعت کو پیدا کیا ہے اس جماعت کو صدیق اکبر کو پیدا کیا ہے اللہ نے جماعت کو پیدا کیا ہے اس جماعت کو عثمان غنی کو پیدا کیا ہے اللہ نے جماعت کو پیدا کیا ہے اس جماعت کو فاروق اعظم کو پیدا کیا ہے اللہ نے جماعت کو پیدا کیا ہے اس جماعت کو مولا علی کو پیدا کیا ہے اللہ نے جماعت کو پیدا کیا ہے اس جماعت میں حسین اعظم کو پیدا کیا ہے اللہ نے جماعت کو پیدا کیا ہے اس جماعت میں داتا لاہوری کو پیدا کیا ہے اللہ نے جماعت کو پیدا کیا ہے اس جماعت میں شاہ برکت اللہ کو پیدا کیا ہے عبدالرزاق مولائی کو پیدا کیا ہے اس جماعت میں محبوب الہی کو پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں اس جماعت کو پیدا کیا اس جماعت میں محبوب سنانی کو پیدا کیا میرے بھائی اللہ نے اس جماعت میں پیدا نہیں کیا اس جماعت میں اشرف علی کو پیدا کیا بلکہ اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا ہے اس جماعت میں محمد رضا کو پیدا کیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر پیغمبر اسلام نعرہ
تو حضرات ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، مجھے موضوع دیا گیا اسلام معاشرہ پر، دیر میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ بزرگوں ان کی محفل میں ہم اور آپ آتے ہیں، حضرات نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم سنہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، احمد رضا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے دامن کب پکڑا ہے؟ غریب نواز کا دامن پکڑنے والا کبھی نماز چھوڑتا ہے، غوث پاک کا دامن پکڑنے والا کبھی جھوٹ بولتا ہے، احمد رضا فاضل بریلوی کا دامن پکڑنے والا کبھی غداری دغا بازی کرتا ہے۔ قسم خدا کی جس مخدوم پاک کی محفل پر آپ یہاں پر ہیں، تو حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار وہ شخص ہے جو عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری عبادت کو قبول نہ کرے۔ عبادت چھوڑنے والا تو بہت دور کی بات ہے، عبادت کرنے والے کے دل میں بھی ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ جس اعلیٰ حضرت کی محفل میں بیٹھے ہیں، علماء کرام موجود ہیں، اعلیٰ حضرت کا آخری دور ہے، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، علامت ہے شدت بیماری کی وجہ سے دو آدمی پکڑ کر بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کا تقویٰ آپ دیکھیں، کرسی پہ بیٹھتے تھے، 4 آدمی پکڑ کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے، اور جو شخص جو ہے چلنا پھرنا دشوار ہے مگر تقوی کا عالم ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو پوری نماز خوف خداوندی کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ کیا سمجھ رکھا ہے کہ صرف نام لے لیں گے تو فیض مل جائے گا؟ نام لینے سے صرف فیض نہیں ملتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ ان کے کردار کو اپناؤ، ان کے گفتار کو اپناؤ، ان کے انداز زندگی کو اپناؤ۔ سچا پکا عاشق محبوب پاک، سچا پکا عاشق اعلیٰ حضرت وہی ہو سکتا ہے جو ان کے کردار پر عمل کرنا شروع کر دے، جو ان کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اے مسلمانوں، ہماری زندگی کس انداز کو چلتی ہے، اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، اللہ اکبر، اس کے بعد سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس دہانے پر کھڑا کیا ہے۔ جلسوں میں جلسہ آپ سنتے ہیں، رات پر جلسہ سن لیتے ہیں، اور رات پر سننے کے فلان مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائے فجر میں دے رہا ہے، تو اپنے بستر سے چھوڑنے کے تیار نہیں ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے جلسے میں تقریر سن کے فائدہ کیا ہے؟ تو یہاں سے جاؤ تو فجر کی نماز چھوڑ دو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کامیاب انسان وہی ہے جو جلسہ سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ رات کتنی بھی گزرے، جب مؤذن حی علی الفلاح کی صدائے دے، اپنے بستر کو چھوڑو، رب کی بارگاہ میں سجدے سر کو جھکا کر سجدے میں جا کر رب کو منا لو۔ قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، اپنی زندگی کو تباہی کے دکھنے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اے مسلمانوں، آج نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، اپنی ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا، ہماری زندگی سی موبائل، ہم نے اپنی زندگی کو صبح بھی موبائل، شام بھی موبائل، رات کو جب نوجوان بستر پہ سوتا ہے رات کو موبائل چالو ہے، رات کے 2 بجے تک گھنٹی بجتی ہے، پلٹ کر اٹھا کے دیکھتا ہے کسی میسج تو نہیں، اس رات کو اٹھ کر ایک بار خدا کا نام نہیں لے سکتا، اس کے بعد کہتے میرے گھر میں برکت نہیں آتی، ارے کہاں سے آئے گی؟ شیطان تیرے پاس سویا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، صبح بھی موبائل ہے، شام کو بھی موبائل، رات دن موبائل ہی موبائل ہے، اور صبح اٹھ کر جو ہے فیس بک کھلتا ہے، ہم جب اس پر دیکھتا ہے جو کتے کو نہلا رہا ہے تو نیچے 300 لائق ہے، جو گھوڑے کو نہلا رہا ہے نیچے 300 لائق ہے، جو بندر کا ڈانٹ جا رہا ہے 300 لائق ہے، جو انسان بندروں کی طرح چل رہا ہے اس کا 300 لائق ہے، جو چوہے کی دھوم میں رسی باندھ کے چوہے کو بھگانا اس کے نیچے 300 لائق ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں، اس کی جگہ اگر قرآن کھولتا، سورہ فاتحہ کو تو نے کبھی لائق کیا ہے، سورہ کوثر کو کبھی تو نے لائق کیا ہے، سورہ فلق کو تو نے کبھی لائق کیا ہے، سورہ رحمان کو تو نے کبھی لائق کیا ہے، سورہ یاسین کو تو نے لائق کیا ہے، آل عمران کو لائق کیا ہے، سورہ ہود کو لائق کیا ہے، سورہ عرف کو تو نے لائق کیا ہے، سورہ توبہ کو تو نے لائق کیا۔ قسم خدا کی اگر تم قرآن کی سورتوں کو لائق کرنا شروع کر دو تو تمہیں دنیا لائق کرے نہ کرے، رب کا فرشتہ تمہیں لائق کرے گا، رب کا رسول تمہیں لائق کرے گا، اور دنیا لائق کرے نہ کرے، دنیا بنانے والا خدا تمہیں لائق کرے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، نعرے تکبیر، نعرے کہ جنت آسانی سے مل جائے گی، اہل سنت والجماعت میں پیدا ہو گئی، جنت ہم نے خرید لیا۔ اب کچھ شاعر تو ایسے کہتے ہیں ہم کو دیکھ کے جہنم کو بھی آئے مسیلہ، اگر نادان تیری زبان آزاد ہے، جو بولنا چاہے بول، جب اس دنیا سے جائے گا پتا چلے گا تجھے مسیلہ آتا ہے کہ جہنم کو مسیلہ۔
اے مسلمانوں، اگر جنت اتنی آسان ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ شراب کا اڈا قائم کریں جنت ہماری، زنا کا جو بازار قائم کریں جنت ہماری ہے، گھروں کے اندر ماں باپ کو تکلیف دے جنت ہماری ہے، گھروں کے اندر جو ہے جھوٹ کا بازار قائم کریں جنت ہماری ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو جو رات کو کے صحابہ کرام نہیں ہوتے، جنت اتنی آسان ہوتی عشاء کی وضو سے لے کر فجر تک 40 سال تک وہ سے پاک نماز نہیں پڑھتے، جنت اتنی آسان ہوتی سجدے میں جا کر فاطمہ الزہرا یہ نہیں کہتی مولا تم نے کیسی چھوٹی چھوٹی رات بنائی ہے، تیری رات ختم ہوتی ہے فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں رکھا ہے۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ارے ہزاروں جلسے میں موجود رہو گے، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں کو 2,88,00,000 سال جہنم میں کرنا ہے۔ ایک وقت کی نماز اگر تم نے چھوڑ دیا، آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ارے جو جیوا آئے گا دنیا میں کریں گے۔ میرے بھائی، اللہ اکبر، حضرات گرامی، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یہ واقع ہو کر کے رہے گا۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت چاہے تو اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتی ہے۔ اے مسلمانوں، اور آپ نے اپنی زندگی کو اس طرح بزرگوں کے نام سے سن کر مست ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے کردار کو بھی تو دیکھو۔ بھائی غوث کاظم کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے مسلمان بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا۔ سلطان باہو کہتے ہیں بے نمازی سے 70 مرتبہ خنزیر پناہ مانگتا ہے اور کہتا مولا سب کا چہرہ دکھانا بے نمازی کا چہرہ، تم کیا نفرت کرو گے؟ وہ پہلے تم سے نفرت کرتا ہے۔ اے مسلمان، دل کے کانوں سے سنو، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا عیاشی، بہت ہو گئی زندگی، ماں باپ کی نافرمانی، اب بھی وقت ہے رب کو راضی کر لو، اب بھی وقت ہے رب کو راضی کر لو۔ اللہ اکبر، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ عرف کے اندر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور اس پر عذاب نازل ہوا۔ آپ جانتے ہیں جرم کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے بدفعلی کرتے تھے، ان کے مرد مردوں سے بدفعلی کرتے تھے، عورتیں عورتوں سے بدفعلی کرتی تھی، اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ وہ لوگ تالی بجاتے تھے، آج بھی مسلمان تالیاں بجاتا ہے، اور تیسرا گناہ یہ تھا کہ وہ لوگ سیٹی بجاتے تھے، اور چوتھا گناہ یہ تھا کہ پیٹ کی جو ہے ہوا کو زور سے خارج کرتے تھے۔ تو اور اس کو حضرت نوح نے سمجھانا شروع کیا۔ آج بھی ہمارا یہی حال ہے، علماء سمجھاتے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ چائے کی دکان پر بیٹھ کر عالموں کی توہین کرنے والے مسلمانوں، مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ارے علماء کی دھجیاں ایک کپ چائے کی پیالی میں تم اڑاتے ہو، جن کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، اسی عالم کی توہین بازار میں کرتے نظر آتے ہو، پھر گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اے مسلمانوں یاد رکھو، اللہ اکبر، حضرت نوح نے سمجھایا، جو قوم نے کہا اے نوح آپ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، آپ بڑے پرہیزگار بنتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کی، اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے غضب کو ان لوگوں نے دعوت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نوح سنو، میں اس قوم کو عذاب دینا چاہتا ہوں، لہذا تم اپنے پریوار کے ساتھ اس گاؤں سے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سنو، ایک بات یاد رکھنا، ان کے پر جو عذاب نازل ہوگا پھر پلٹ کے مت دیکھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اپنے لوگوں کو لیا، گھر والوں کو، اپنی بیوی کو بھی لیا، آپ خود چل پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عذاب نازل ہوا پتھروں کا عذاب، وہی گناہ آج بھی ہمارے اندر موجود، وہ گناہ جب لوط کی قوم کو جب وہ عذاب مل سکتا ہے تو ہمیں کیسے نہیں ملے گا؟ گناہ وہی اگر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب پتھر برسنا شروع ہوئے ہیں تو سر سے پتھر گرتا ہے، جب پھاڑ کے پخانے کے راستے سے زمین پہ پتھر آ رہا تھا، چیخ رہے تھے بچا لو بچا لو بچا لو۔ جب اتنا چیخنا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے صرف پلٹ کے دیکھا، ہائی میری قوم، اتنا کہنا تھا کہ وہ پتھر بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے سر پہ گرا، وہ بھی وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے گناہ نہیں کیا تھا، اس گناہ میں ملوث نہیں، صرف گناہ والے کی آواز کو سن کر انہوں نے اپنے دل میں ہمدردی جگائی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی تباہ کر دیا اور برباد کر دیا۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے مسلمان، دن رات اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کو ناراض کرنے میں مسلمان لگا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، ہم اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ یہ جو آپ تقریریں سن رہے ہیں، یہ تقریر سن کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ارے کہیں بھی چلے جاؤ گے، اس وقت تک تمہاری معافی نہیں ہوگی جب تک تم پر نماز کا پابند نہیں ہو جاؤ گے، اس وقت تمہیں معافی نہیں ہوگی جب تک تم جو اپنی زندگی کو
کو صحیح معنوں میں گزارنے کی کوشش نہیں کرو گے، آج ہم نے اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے، آج ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اے مسلمان، یاد کیسے کیسے لوگ دنیا سے گزرے ہیں۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا ہے، ایک عورت آتی ہے، واقعہ کو غور سے سنیں، ایک عورت آتی ہے اور کہتے ہیں سر آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں سود کا کام کرتی ہوں، سود بننے کا کام کرتی ہوں، کپڑے بنانے کا کام کرتی ہوں، تو میں غریب آدمی ہوں اور کچھ کپڑے بچ جاتے ہیں تو اپنے چھت سے بیٹھ کر چودھری کا چاند تو نکلتا ہے اس کی روشنی میں پورا کام کرتی ہوں، میں اتنا پیسہ نہیں کہ رات کو چراغ جلا کے کام کروں، میں غریب عورت ہوں۔ اور کہا پھر معاملہ کیا ہے؟ کیا اسی وقت ایک بادشاہ کا گزر ہوتا ہے، اپنی روشنی کے ساتھ گزرتے ہیں، اس کی روشنی جس وقت میں چاند کی روشنی پر کپڑے سیتی ہوں اس وقت اس بادشاہ کے جو ہے بلبوں کی اور اس چراغوں کی روشنی میرے کپڑے پہ پڑتی ہے، اس وقت جو میں کام کرتی ہوں مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کی کمائی حلال ہے کہ حرام؟ اس وقت کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ اے مسلمانوں کہاں کھو رہے ہو؟ اللہ کا اکبر۔ اس کے بعد حضرت محمد کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ جب صاحب کو نام ایک پوچھا جاتا ہے، مسئلے کا جواب دیا جاتا ہے، جو ہے حضرت امام محمد نے کہا کہ کبھی کبھی جو ہے انسان کے نام سے مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہتی ہے میں حضرت بشر حافی کی بہن حضرت بشر حافی تو کہتے ہیں کہ بہن اگر کسی اور کا مسئلہ ہوتا تو میں جائز کرا دیتا، کیونکہ حضرت بشر حافی کی بہن ہے جہاں جس کے دربار سے تقویٰ بھی راز کرتا ہے، طہارت بھی راز کرتی ہے، اس لیے تمہارے لیے اے مسلمانوں یاد اتنی سی بات ایسے لوگ آج ہم لوگوں کے مار لگ جاتے ہیں۔ بھائی کو ایک بالی زمین دینے کے تیار نہیں ہے مسلمان، ایک بالی زمین کے لیے گھر اڑا دی جاتی ہے، ایک بالی زمین کے لیے بڑے بھائی کے جو کالر پکڑ کے جو ہے اس کو اوقات دکھاتے ہو۔ مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں برکت کہاں سے آئے؟ اپنے گھر کے نظام، اپنے گھر کے ماحول کو بدلو۔ اے مسلمانوں ہماری زندگی جو ہے اور اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق جو ہے اور آپ کو چلنا چاہیے۔ آج مسلمان اللہ نوجوانوں سے بھی خصوص سے گزارش کروں گا اپنی زندگی کو بچاؤ شراب سے، عیاری سے، فقاری سے، گٹکا تمباکو سے، لیکن آج میں دیکھتا ہوں نوجوان ہر چوک چوراہے پر اس کا بھرا ہوا گٹکا تمباکو ایک جو مشکل سے خرید 200 روپیہ دن کما نہیں پاتا، یہ 200 روپیہ کما کر کے پورا دن 200 روپیہ گٹکا کھاتا۔ بتائیے اس کو سمجھائیں، اس کو اندر تباہی نہیں آئے گی اور کھا کر باپ کے سامنے منہ چلاتے ہو اپنا منہ بھی نہیں کھول پاتا ہے۔ اتنے اللہ اکبر، اس سے کتنی بیماریاں ہیں، جب اس میں چھپا ہوا ہے قلب کے اندر، اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہت سے نوجوان 20-25 سال کی عمر میں گنجا چھوڑ کے گٹکا سمجھائے تو اس کو عمل کرو۔ میں خاص کر ماں باپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ بھی ڈھیلے ہیں، جب بچہ پہلی بار گٹکا کھا کے آئے اس کے منہ میں تھپڑ مارو اور کہو اس کے لیے پہلے خود پہ حوالہ کرو، خود گٹکا تمباکو چھوڑنا پڑے۔ بچے آپ کی نماز نہیں پڑھتے تو پہلے آپ نماز کے پابند ہو جائیں، آپ کے گھر والے کی نماز کے پابند ہو گئے۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ دیا تو گھر والے کہاں سے پڑھیں گے، بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ اے مسلمانوں یاد رکھو، بزرگان دین اس کے محفلوں سے فیضان لے کر کے جاؤ۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ شراب پینے والوں حضرت آقا کائنات پر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک گھونٹ شراب ایک گھونٹ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اس کو ام الخبائث بھی کہا گیا، بیماریوں کی ماں ہے یہ، برائیوں کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان کی روایت ہے ایک نوجوان بڑا پارسا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، ماں باپ کو بھی فرمان کرتا، وقت نمازوں کا پابند ہے۔ اس کو ایک عورت نے پکڑ لیا، اس کے بعد کہا سنو، نوجوان کو قریب گیا، اللہ اکبر ذرا غور کرے، شراب کو دھیان رکھے، شراب پینے والے ذرا غور کرو، نشہ کرنے والے ذرا غور کرو، نشے میں ڈوب کر اپنی زندگی گزارنے والوں اور اکثر نوجوانوں کے اندر یہ عادت بڑھتی جا رہی ہے، نشے کی علامت جو ہے۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں جو نوجوان لڑکی کہتی ہے ایک کام کرو، میرے ساتھ غلط کام کرو، میرے ساتھ وہ نوجوان پارس آتا اس نے کہا نہیں میں غلط کام نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ زنا بڑی خطرناک بیماری ہے۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں زنا کرنے والے جب نہاتے ہیں اس کے لیے پانی کا قطرہ زمین پہ پڑتا ہے، ہر قطرے
کو زانیوں کی دعوت میں ڈالتے ہیں. ذرا صاف سوچو کہ اسے کتنی کھلونا بیماری ہے. ڈاکٹر میں سیدھا نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ اسے قتل کرے. اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. قتل بہت بڑا گناہ ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے سماج میں پہلے آپ سنتے نہیں کہ آج مسلمان قتل کرو. آج ماں بہنوں کو جو ہے پیار کے نام پر پہلا پھسلا کر لے جا کر اس کو جو قتل کر رہے ہیں. جب تک جو ہے وہ پیار کا نشہ قائم رہتا ہے اس وقت سب کچھ کرنے کے لیے تیار. آج نوجوان کہتا ہے اگر تمہارے سب کچھ بنا کے دوں گا تو کہے تو آسمان کے تارے بھی توڑ کے لاؤ. ابھی نالائق تیرے باپ کا تارا بھی توڑ کے لاؤ. یہ فریب دے کر ہماری بہنوں کو ورگلا کر یہ ہماری بہنیں لالچ کے بارے گھروں کو چھوڑ کر اس نوجوان کے ساتھ چلی جاتی ہے. پھر دیکھنا کبھی لاش نالی میں ملتی ہے, کبھی گوری میں بن ملتی ہے, کبھی ندی میں بہتی لاش ہماری بہنوں کی ملتی ہے. میری بہنوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مجھ سے ایسی بہنیں بھی ہیں کہ بچوں کو چھوڑ کر پیار کے نام سے بھاگ جاتی ہے. تم نے کبھی سوچا جب تم پیدا ہوئی تھی تمہارا باپ کتنا خوش تھا, تمہاری ماں کتنی خوش تھی. اپنے آنے اولاد کے لیے بیٹا پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب تم بگڑتے ہو رب کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کرتے مولا پروردگار میرے بچے کو سدھار دے, مولا میرے بچے کو صحیح راستے پہ چلا دے. ارے ایک آدمی پیسے لے کے قتل کرتا ہے, ایک بار قتل کرتا ہے, جو اپنے ماں باپ کو بار بار قتل کر رہا ہے, ماں باپ کو بار بار تکلیف کر رہا ہے. جب نوجوان بچہ گزرتا ہے اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے, جب نوجوان عورت گزرتی ہے اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اے مسلمانوں یاد رکھو آج دیکھ نہیں رہے آپ کہ کتنی لاشیں جو ہے وہ ملتی ہے پیار کے نام سے بھاگ جاتی ہے. تم نے سوچا آج جوانی کے نشے میں جس لڑکی کو لے کے تم بھاگا ہے کہیں اگر تیری بہن کو لے کے کوئی بھاگ جائے گا تیرے دل میں کیا گزرے گے. اسی کی عزت کو تم نے نیلام کیا اور اس کے بعد چلے جاتے ہو. جب تم بڑے ہوگے تمہارے بچے پیدا ہوں گے یہ تانا ختم نہیں ہوگا. یہ اچھی جگہ سے رشتہ نہیں آئے گا. جب بھی رشتہ آئے گا لوگوں کی زبان یہی ہوگا یہ اس کے ماں باپ تھے جنہوں نے بھاگ کی شادی اس سے بھاگ میں شادی کی تھی, اس نے سماج کی عزت پہ قلم ہے نیلام کیا ہے. یہ بتاؤ اچھے ویسے ہی گھر کے رشتے آئیں گے پھر وہ جو ہے ایسے لوگوں کے رشتے. اس لیے میں بہنوں سے کہوں کہ اللہ کو ناراض نہ کرو اور وہ اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرو. کسی کے بہکاوے پر کسی وہ نوجوان کو کچھ نہیں دے سکتا, کچھ نہیں دے گا. اگر جب تک اس کا نشہ ہے جس دن نشہ اترے گا اس کے بعد جب اس کی پیاری لگے گی یا اس کی تو محبوبہ لگے گی, اگر وہ چاہے گا کہ تمہیں راستہ سے ہٹا دے گا اس کے بعد جو اس کی گردن جو آج جو ہے ہمارے سماج میں مسلم عورتوں کو جو ہے لاشیں کئی دیکھ کے دل توڑتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ایسا نہیں تھا, آج کیسا ہو گیا ہے. یہ نوجوان اپنے آپ کو دیکھ اپنے ماں باپ کو تکلیف مت تو یاد رکھو اللہ اکبر. ماں باپ کو تکلیف دینے والے, ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے یاد رکھو آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی عظمت کو نہ سمجھے آپ, ماں باپ کا مقام آپ سمجھ لے کریں. آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. جس گھروں میں ماں باپ پلتے ہو, جس گھر میں ماں جو ہے ایک گرم روٹی کے لیے ترک جاتی ہو, جس گھر میں باپ اپنے بیٹے سے بات کرنے کے ڈرتے ہو, مجھے بتاؤ اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی, اس گھر میں خلوص کہاں سے پیدا ہوگا. آج ہمارے گھروں کے اندر علماء کرام بیٹھے, مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی پیر ایسا لاؤ جن کا چہرہ دیکھ کے حج کا ثواب ملتا ہو, مگر قسم خدا کی اے نوجوانوں ماں باپ کی قدر کر لو. آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لیا اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کہاں دنیا کے اندر پیر, میں پیروں کے خلاف نہیں بات کرتا لیکن ایسی فضیلت ہے کیا. اللہ اکبر. مجھے لاؤ دنیا کا ایسا پیر جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے, مگر قسم خدا کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اپنے ماں باپ کو سمجھ کر اپنے ماں باپ کو رلاتے ہو, اپنے ماں باپ کی عزتوں کو بازار میں نیلام کرتے ہو. قسم خدا کی ماں باپ ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ آج تو ہم اپنے محنت سے کما کر گھر بنائے ہیں, ہم اپنی محنت سے اپنا مقام حاصل کیا ہے. اب ایک نادان تم نے اپنے محنت سے پیسہ نہیں کمایا, تیرے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے کمایا ہے, تیرے ماں باپ کے قدموں کے دھول کے صدقے میں کمایا ہے. میں ایک 80 سال کے بوڑھے کو کہنا کہ ماں باپ جب تمہیں ماں باپ کی یاد آتی ہے سب خدا کی ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا, آنکھیں برس پڑتی ہے. ہر ایک کو ماں باپ کی یاد آتی ہے. ارے جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے ان سے پوچھو جب خالی چٹائی پہ نظر پڑتی ہے تو رو پڑتا ہے کہ میرا باپ اسی چٹائی پہ سویا کرتا تھا, میری ماں اسی کھاٹ پہ سویا کرتی تھی. آج چٹائی بھی موجود ہے, کھاٹ بھی موجود ہے, سونے والا باپ موجود نہیں
نہیں ہے، سونے والی بات موجود نہیں ہے۔ یہ ماں باپ بڑے انمول خزانے ہیں، جب چلے جاتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ ذرا سنبھل کے چلنا، مولا آج سے پہلے کبھی سنبھلنے کی آواز نہیں آئی، کل تک تیری ماں زندہ تھی، آج تیری ماں کا انتقال ہو گیا، دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، یہ ماں باپ جب تک گھر میں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کرتے رہتے ہیں، ان ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دینا، ماں باپ کو کبھی چوٹ نہیں پہنچانا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں نوجوان بیٹا اگر باپ سویا ہو جا کے اپنی زبان سے باپ کا تلوا چاٹ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سال کی عبادت میں وہ مقام عطا نہیں کرتا، ایک بار باپ کا تلوا چاٹنے میں عطا کرتا ہے۔ اللہ نے سمجھ کیا رکھا ہے، ارے جاؤ پیروں کو تو مریدوں نے پیر بنایا ہے، مگر بابا کو اللہ کے رسول نے پیر بنایا ہے، اسے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ماں باپ ہے، ہر اولاد کے لیے زندہ پیر ہے، ان کے قدم کو پکڑ لو گے تو قسم خدا کی خدا بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ ماں باپ اور ماں باپ کو ناراض کر کے اجمیر جاتے ہو، ماں باپ کو ناراض کر کے بغداد جاتے ہو، ماں باپ کو ناراض کر کے مسجد میں کھڑا ہو کر حاجی اذان کرتا 50,000 میری طرف سے، میں آپ سے عرض کہتے بیٹا دوائی لائے تو کہتے میں ابھی تو دوائی لیا تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے، قسم خدا کی خدا راضی نہیں ہوگا، ارے خانہ کعبہ کی دیواروں میں چپک کے بھی مر جائے گا، اس وقت تک خدا راضی نہیں ہوگا جب تک تمہارے ماں باپ راضی نہیں، یا کوئی بھی ہو۔ ہم نے سمجھا ہمیں چندو پر پانی میں ہمیں ڈوب مرنا چاہیے، جن سے ماں باپ ڈرتے ہو، ارے ہمارا تو یہ حال ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے جیسے بھاگا ہوا غلام کھڑا رہتا ہے ویسے اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو رہتا ہے۔ اس وقت تک نہ کچھ جلسے کام آئیں گے، اس وقت تک نہ کوئی بھی کام آئے گا جب تک تم سے تمہارے ماں باپ راضی نہیں۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کرو۔ ان کے شان سے ایک نوجوان آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے آیا ہوں، 25 سال میری عمر ہے، باقی زندگی میں آپ کے قدموں میں گزارتا، آج کا پیر ہوتا مرحبا مرحبا کرتا، بہت اچھی بات ہے، سب چھوڑ کے میرے دامن میں آگے ہو، جنت بھی دلا دوں گا، سب سے دلا دوں گا۔ میرے بھائی جنت کیوں تو عمل کرے گا ہی نہیں، جنت کہاں سے؟ آقا کائنات اللہ سے بڑا پیر کائنات میں سرکار سے بڑی حسن والا کوئی ہے۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نوجوان ذرا یہ تو بتا کہ جب تم گھر سے نکلا تھا تو تیرے ماں باپ سے اجازت لی تھی؟ عرض کرتا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ سے اجازت لیا تھا۔ آقا فرماتے جب نکلا تھا پلٹ کے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا تھا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ ماں باپ کے چہرے کو بھی دیکھا تھا۔ آقا فرماتے مسکرا رہے تھے کہ رو رہے تھے؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا جوان تڑپ جاتا ہے۔ عرض کرتا یا رسول اللہ جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، میرا باپ سینے سے لگا کے رو رہا تھا، یا رسول اللہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری روح نکل جائے گی، بڑی دقت اور مشکل کے ساتھ باپ کے دامن کو چھوڑا کر آپ کے قدموں میں آیا ہوں۔ آقا کائنات کا سندر کا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان کان کھول کے سن لے، گھر چلا جا، جیسے تیرے ماں باپ کو رلایا ہے ویسے ماں باپ کو جا کے ہنسا اور سن اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، قسم خدا کی میں سمجھوں گا کہ تو نے میری خدمت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا سمجھ رہے ہو کہ جنت ایسے مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی، ماں باپ کا دل دکھا کر کے نہیں مل سکتی، ماں باپ کا دل دکھا کر جو ہے یہ کائنات میں کبھی وہ انسان سمجھ نہیں سکتا اس کا باپ اس سے گزاران ہو، ان کی ماں ناراض ہو، ارے 9 مہینہ پیٹ میں پال کے کس بال کو جو پروان چڑھایا ہے، اللہ اکبر، خدا کے اللہ درد اس ماں سے پوچھو۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص جو ہے ایک خاتون آتی ہے، عرض کرتی ہے حضور میرا بیٹا جو مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، ستاتا پریشان کرتا ہے، بلایا، اس کے بعد اس کے پیٹ میں کھڑا باندھ دیا اور کہا کہ خبردار پورا دل سے اتارنا نہیں، پورا دل جب لے کے گھومتا رہا پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد جو آقا کی بات کرتا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، وہ فاروق اعظم کی بات فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں ارے تو ایک گھڑا 2-2.5 کلو کا اس سے بھی کم ایک دن لے کے نہ چل سکا، تیری ماں تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینہ لے کر کیسے چلتی ہوگی، نہیں مہینہ کیسے گزارا ہوگا کہ درد اور تکلیف سے تجھے پال کر پروان چڑھایا ہے۔ اے لوگوں دنیا کے سارے رشتے
رشتے مل جاتے ہیں مگر ماں باپ کے جانے کے بعد دوبارہ ماں باپ کا رشتہ نہیں ملتا. ان ماں باپ کی قدر کر لو. جب اس دنیا سے جائیں گے ایسا لگتا تو سر سے شادیانہ ختم ہو گیا, پاؤں سے زمین نکل گئی. ارے جب تک ماں باپ رہتے ہیں میرے بھائی, ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ہے تجھے لوگ تیری چائے پی کے تعریف کرنے والے ہزاروں لوگ مل جائیں گے, تیرے گھر میں آ کے خان صاحب شیخ صاحب کہنے والے بہت مل جائیں گے, مگر پیار سے بیٹا کہنے والا نہیں ملے گا, پیار سے بیٹی کہنے والی بہت نہیں ملے گی. کہیں ان کے قدموں کے پیچھے جنت ہے, ان کا چہرہ دیکھ لو تو حج کا ثواب ہے. یہ راضی ہو جائے تو خدا راضی ہے, یہ راضی ہو جائے تو رسول راضی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے ایسے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کو, ارے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے کبھی اپنے ماں باپ کو ستانا مت, کبھی اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچانا, اس لیے کہ وہ عظیم ہستیاں ہیں, وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے تقدس سے, جن کے چہرے کی مسکراہٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رزق عطا کرتا ہے. ارے گھر میں تیرا باپ مسکرائے گا, مدینے میں رسول پاک مسکرائیں گے, جب رسول راضی ہو جائے گے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا. اے مسلمانوں, اپنے ماں باپ کا اللہ اکبر. میں نے ایک روایت میں کسی نے بتایا تھا, ایک بیوہ اس کے جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا, اپنے برتنے بانچ کے اپنے اولاد کی طرف سے جوان کیا بیٹے کو, لیکن بیٹے کی صحبت غلط ہو گئی, غلط سنگت میں. تو آج کل سب سے آگے دنیا